الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، علماء کرام، شورا عظام، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ماشاءاللہ ہماری بزم کے ناظم صاحب بھی تشریف فرما ہو چکے ہیں اور بہت جلد سے آپ دیکھیں گے کہ ممبر رسول پہ جو ہے علماء کرام اور شورا عظام بھی تشریف لانے والے ہیں۔ آپ جانتے ہیں یہ محفل سرکار غوث اعظم کی ہے اور سرکار غوث اعظم نے کیا فرمایا؟ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں نظرت الی بلاد اللہ جمعا کا خردلۃ علی حکم اتصالی، یعنی سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں میں ساری کائنات کو اس طرح دیکھتا ہوں جیسا کہ اپنی ہتھیلی پر رائی کا دانہ۔ ہم یہاں سرکار غوث اعظم کی محفل میں آئے ہیں، یقیناً غلامان غوث اعظم یقیناً سرکار غوث اعظم بغداد کی سرزمین پہ تشریف فرما ہے، لیکن ہم غلامان مصطفیٰ کو آج ہم سرکار غوث اعظم کی محفل میں یہاں پر آئے ہیں تو یقیناً ہمیں وہ سرکار ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ آئیے حضرات محترم میں آپ کو بتاؤں کہ یہ سرکار غوث اعظم کی محفل ہے اور سرکار غوث اعظم کی محفل کو اگر کوئی انسان مناتا ہے، کوئی انسان سرکار غوث اعظم کی محفل میں آ جاتا ہے، سرکار غوث اعظم کے نام سے فاتحہ خوانی کراتا ہے یا سرکار غوث اعظم کی نام کی فاتحہ خوانی کرتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ کیا اجر عطا فرماتا ہے۔ ایک سرکار غوث اعظم کے دیوانے تھے، سرکار غوث اعظم کے چاہنے والے تھے، وہ ہر سال 11ویں شریف منایا کرتے تھے، 11ویں شریف کے تعلق سے سرکار غوث اعظم کی فاتحہ خوانی کیا کرتے تھے، لیکن وہ جانتے تھے میلاد مصطفیٰ اور سرکار غوث اعظم کی فاتحہ خوانی کا مقصد کیا ہوتا ہے۔ وہ جانتے تھے اگر میں سرکار غوث اعظم کے نام کی فاتحہ خوانی کراؤں گا تو اللہ تعالیٰ مجھے کیا اجر عطا فرمائے گا۔ ہر سال سرکار غوث اعظم کی فاتحہ خوانی کراتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ وہ جو اللہ کے جو نیک بندے تھے نا، دعا کرتے تھے، فاتحہ خوانی کرتے تھے، ان کے سامنے ایک غیر انسان، غیر مذہب کا انسان رہتا تھا۔ اس نے ایک مرتبہ ان سے پوچھا اے انسان ذرا آپ یہ بتائیے ہر سال سرکار غوث اعظم کی جو ہے آپ میلاد کیوں مناتے ہیں، سرکار غوث اعظم کی فاتحہ خوانی کیوں کرتے ہیں، آخر اللہ تعالیٰ اس میں تمہیں کیا دے گا، یہ سرکار غوث اعظم تمہیں کیا عطا فرمائیں گے؟ تو حضرات محترم سرکار غوث اعظم کے دیوانے کہتے ہیں کہ اگر آپ بھی اس میں شامل ہو جائیں گے انشاءاللہ میرا عقیدہ یہ ہے کہ سرکار غوث اعظم کی فاتحہ خوانی اور ان کی 11ویں کے صدقے سے اللہ مجھے جہنم سے بری و ذمہ فرما دے گا، جہنم سے آزاد فرما دے گا۔ کہا اچھا ایسی بات ہے؟ کہاں ایسی بات ہے؟ اب کہتے ہیں ٹھیک ہے۔ اب ایک مرتبہ ایسا ہوا اگلی 11ویں آئی، وہ بھی سرکار غوث اعظم کی 11ویں منانے لگا۔ منانے کے بعد میں اب ہوتا ایک مرتبہ ایسا ہے کہ اس کا انتقال ہو جاتا ہے، انتقال ہونے کے بعد میں اب اس غیر مذہب کے ماننے والے انسان کے لوگ اس کو آئے لے کر کے جنازہ اٹھایا اور لے کر کے قبرستان کے بجائے شمشان گھاٹ کی طرف لے کر کے گئے، کیونکہ غیروں کا کام ہوتا ہے کہ لوگوں کو جلانا، لیکن یاد رکھو میرے بھائیو جب اس کو جلانا شروع کیا، جب وہاں پر اس کی قبر میں جو ہے اس کو چتا پر رکھنا شروع کیا، تیل ڈالا مگر جلا نہیں، گھی سے جلایا مگر جلا نہیں، لوگ پریشان ہو گئے کہ آخر یہ جل کیوں نہیں رہا ہے، تیل سے نہیں جل رہا ہے، گھی سے نہیں جل رہا ہے، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ لوگوں نے جو ہے آپس میں ملاقات شروع کی، آپس میں مشورہ کیا، آخر وجہ کیا ہو سکتی ہے کہ یہ انسان جل نہیں رہا ہے؟ اب کچھ لوگوں نے بتایا ایک کام کرو اس کے دوست سے جا کر کے ملاقات کرو، ہو سکتا ہے اس کی کوئی سچائی بتا دے کہ آخر یہ جل کیوں نہیں رہا ہے۔ ایک نے کہا ایک مسلمان انسان ہے جو اس کا دوست ہے اور اس کے ساتھ میں رہا کرتا تھا۔ لوگ جو ہے شمشان گھاٹ سے اٹھے، مسلمان کے دروازے پر پہنچے اور پہنچنے کے بعد میں یہ
مجھ سے عرض کرتے ہیں اے مسلمان ذرا اتنا بتا ہمارا انسان تیرے ساتھ میں رہا کرتا تھا, ہمارا انسان تیرے ساتھ میں بیٹھتا تھا, تجھ سے گفتگو کیا کرتا تھا, آخر تو بتا اس کی راز و نیاز کی باتیں کیا ہوتی ہیں, تو بتا آخر اس نے کیا کیا ہوگا ایسا آج اس کو چتا پکڑ نہیں رہی ہے, آج اس کو پکڑ نہیں رہی ہے. تو وہ کہتا ہے سنو سرکار غوث اعظم کی میں محفل کرتا تھا, 11ویں شریف کی فاتحہ خوانی کرتا تھا. ایک مرتبہ وہ انسان میرے پاس میں آیا, آنے کے بعد مجھ سے کہا اللہ اس میں کیا دے گا, میں نے کہا اللہ جہنم سے بری ذمہ کر دے گا. کہا سنو بات یہ ہے کہ ایک مرتبہ میں نے اس سے پوچھا تھا, مرتے ٹائم وہ آیا تھا اور کہنے لگا تھا کہ مجھے سرکار غوث اعظم نے بشارت دی تھی اور مجھے کلمہ پڑھا کر کے مسلمان کر لیا تھا, اور یہ کہا تھا اے انسان اب تو مذہب اسلام کا ہو گیا ہے, سرکار غوث اعظم کا ہو گیا ہے, اب تو دنیا کیا کیا جہنم کی آگ نہیں جلا سکتی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو یہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اس میں فاتحہ خوانی کریں اور جو ہے زیادہ زیادہ ایک شعر ملاحظہ فرمائے کہیں سبحان اللہ. ہر ولی سے اونچا ہے رتبہ غوث اعظم کا, کہیں سبحان اللہ. ہر ولی سے اونچا ہے رتبہ غوث اعظم کا, ہر ولی سے اونچا ہے رتبہ غوث اعظم کا, کل جہاں میں چلتا ہے سکہ غوث اعظم کا. آخر شعر کہتے ہیں یا غوث اعظم, کل جہاں میں چلتا ہے سکہ غوث اعظم کا, جان و دل فدا ان پر کر دیا ہے ولیوں نے, جان و دل فدا ان پر کر دیا ہے ولیوں نے, جان و دل فدا ان پر کر دیا ہے ولیوں نے, جان و دل فدا ان پر کر دیا ہے ولیوں نے. اونچوں سے بھی اونچا ہے طلبہ غوث اعظم کا, اونچوں سے بھی اونچا ہے طلبہ غوث اعظم کا. سبحان اللہ.